بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ جناب سینیٹر صفدر عباسی صاحب نے اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کو ریپیٹ کیے بغیر اپنی بات کو آگے لے کے چلوں۔ جمعیت علماء اسلام کا اول دن سے سندھ کے اندر مظلوم عوام کے حقوق کے لیے طویل ترین جدوجہد، محنت اور اسٹرگل کا دور رہا ہے۔ میری جماعت کی خواہش تھی کہ سندھ کے اندر ایک تاثر ہے کہ متبادل نہیں ہے۔ ہم نے بیٹھ کر جائزہ لیا، ایک ایک حلقے کے الیکشن کے نتائج کو پرکھا، قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا جائزہ لیا اور نتائج کو دیکھا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ 2018 کے دھاندلی زدہ انتخابات کے نتائج کے باوجود آج بھی لاڑکانہ میں اپوزیشن کا ووٹ سندھ کی سابقہ حکمران جماعت کے ووٹ پر بھاری ہے، لیکن تقسیم ہونے کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے لاڑکانہ میں ایک گرینڈ دعوت رکھی، اس کے بعد کراچی میں ایک گرینڈ دعوت رکھی، اس کے بعد گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جس میں 5 جماعتیں شامل ہیں، 2 قوم پرست جماعتیں بھی QAT اور SUP شامل ہیں، سے مذاکرات کیے، اور جمعیت علماء اسلام اور کی یہ کوشش تھی کہ ایک گرینڈ الائنس سندھ میں عوام کو متبادل قوت کے طور پر دینا چاہیے، جس پر GDA کی قیادت نے اتفاق کیا۔ یہی خواہش لے کر جمعیت علماء اسلام کا وفد MQM پاکستان کے مرکز گیا، اور ہم نے قائل کیا MQM پاکستان کی قیادت کو کہ جب لاڑکانہ کا، نواب شاہ کا، جیکب آباد اور تھر اور میرپور خاص کا مسئلہ اور کراچی کے شرقی، وسطی، غربی، جنوبی کا مسئلہ ایک ہے، مشکلات ایک ہیں، ان پر مظالم ڈھانے والی قوت اور قیادت ایک ہے، تو پھر کیوں نہ ہم مل کر کراچی سے کشمور کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں۔ میں شکر گزار ہوں MQM پاکستان کی لیڈرشپ کا کہ جنہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اور GDA کراچی سے، حیدرآباد سے، میرپور خاص سے لاڑکانہ تک کے مظلوم عوام کی جنگ لڑے گی، تو اس جنگ میں MQM پاکستان بھی کراچی سے کشمور تک 30 ضلعوں کے پورے عوام کی مشترکہ جنگ لڑے گی۔ اس حوالے سے مزید بھی مشاورتی عمل جاری ہے۔ کل مزید قوم پرست رہنماؤں سے میری ملاقات ہوئی ہے، کچھ ساتھیوں کے ساتھ GDA کے دوستوں کے مذاکرات ہوئے ہیں، کچھ جماعتوں کے ساتھ MQM پاکستان رابطے میں ہے۔ اس بات پر آج اصولی اتفاق ہوا ہے کہ سندھ کے عوام کو پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ کے اندر متبادل پلیٹ فارم موجود ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، متبادل پلیٹ فارم سندھ کے اندر تبدیلی لا کر اب تک اقتدار پر قابض دھڑے کے اقتدار کو تختہ دھڑام کر کے سندھ کے لوگوں کو متبادل قیادت اور قوت فراہم کرے گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے جس کے لیے طے ہوا ہے کہ ذیلی تنظیم، آج رابطہ کمیٹی کہیں، کوآرڈینیشن کمیٹی کہیں، ترتیب دی جا رہی ہے، جو نہ صرف حلقہ جات کا جائزہ لے گی، الیکشن کے اگلے پروسیس کا جائزہ لے گی، بلکہ وہ کمیٹی دیگر سیاسی، مذہبی، قوم پرست جماعتوں کو بھی ہم خیال بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔
پہلی چیز. دوسری چیز، جمعیت علماء اسلام جی ڈی اے ایم کیو ایم کا مشترکہ مطالبہ ہے کہ سندھ کے الیکشن کمشنر کو فوری طور پر ہٹ جانا چاہیے. غیر متنازع صوبائی الیکشن کمشنر آنا چاہیے. ہم واضح کہنا چاہتے ہیں، اگر سندھ میں اب کی بار ہمارا مینڈیٹ دوبارہ چرایا گیا تو 2018 کے انتخابات کے رد عمل میں جس طرح ہم میدان میں تھے، سندھ میں اپنے مینڈیٹ کے چوری کے خلاف یہ تمام جماعتیں پھر میدان میں ہوں گی اور اس وقت تک رہیں گی جب تک ہم اپنا چوری مینڈیٹ عوام کو واپس نہیں دلاتے. اس پر اتفاق ہوا ہے. تیسری بات، جناب چیف منسٹر سندھ مقبول باقر صاحب، آپ تو عمر کے آخری حصے میں ہیں. اس عمر میں تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس عمر میں تو نیک کام کیے جاتے ہیں، لیکن حیران ہوں کہ 60 سالہ دوران سروس آپ نے جو دعائیں کمائی ہیں وہ 6 مہینے میں بد دعاؤں میں بدلنے کا سوچ بیٹھے ہیں. آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے نمائندے نہیں. مقبول باقر صاحب، عوامی رد عمل، عوامی غیظ و غضب سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے کیریئر پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. چیف منسٹر کے کیریئر کو بھی اسی طرح اپنائیں جس طرح آپ نے ایک بہترین جج کے کیریئر کے طور پر اپنی سروسز عوام کے سامنے رکھی. ورنہ مد مقابل پھر اپوزیشن کی جماعتیں آپ کے سامنے ہوں گی. آپ جب اسی چیف منسٹر ہاؤس میں نیب میں مطلوب افراد کو بٹھائیں گے، نیب کے کرپشن کے کیسز میں مطلوب افراد کو بٹھائیں گے، ان کے کان میں دی جانے والی ہدایات کے مطابق ٹرانسفر پوسٹنگز کریں گے، تو مقبول باقر صاحب، آپ کے لگائے گئے ڈی آئی جیز، آپ کے لگائے گئے ایس ایس پیز، آپ کے لگائے گئے کمشنرز، آپ کے لگائے گئے ڈی سیز پر ایم کیو ایم پاکستان، جی ڈی اے، جمعیت علماء اسلام عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے. اور ان ڈی سیز، ان ایس ایس پیز، ان کمشنرز، ان ڈی آئی جیز کے ہوتے ہوئے سندھ میں ہم صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. چوتھی بات، سسٹم کب ٹوٹے گا؟ کیوں آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ سسٹم چلانے والے افسران کے دفاتر کے گھیراؤ کا ہم اعلان کریں؟ کیوں آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم آج عوام کے سامنے وہ نام لے آئیں کہ وہ کون کرپٹ افسران ہیں جنہوں نے 1 سال میں گندم پر 77 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، اور آج سندھ کے عوام عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، گندم نہیں خرید سکتے؟ تو سندھ حکومت اور اس کے سسٹم سے متعلقہ افراد 77 ارب روپے 1 سال میں کرپشن میں گندم پر ملوث ہیں. آج آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان افراد کا نام لیں، ان کے دفاتر کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کریں جنہوں نے 1 سال میں صحت پر 2.5 کھرب کے بجٹ کے باوجود پونستان کی ایک ٹیبلٹ کے لیے عوام کو ترسایا ہوا ہے؟ 1 سال 2.5 کھرب صحت کی بجٹ. کیوں آپ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان کرپٹ مافیاز کے نام لیں، سسٹم کو توڑنے کے لیے عوام کو ان کے دفاتر پر لے آئیں؟ کیوں ہم عوام کے غیظ و غضب کے سامنے ان کو کھڑا کریں جنہوں نے 1 سال میں 58 ارب روپے ایجوکیشن کی بجٹ لی ہے، اور آج بھی سندھ میں 60 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں؟ لہذا احتساب ہونا چاہیے، سسٹم کو ٹوٹنا چاہیے، ورنہ عوام اپنے حقوق کے لیے اب تنگ آیت بجنگ آیت کے مترادف کھڑا ہوا ہے، لیڈرشپ کے اشارے کا منتظر ہے. اس طرف ہمیں نہ لے جائیں. میں گفتگو پوری کروں. آخری بات، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے سندھ کے امن امان کی مخدوش صورتحال پر
ڈاکو راج کے خلاف، بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے خلاف، وسائل، جزائر، معدنیات، زمینوں کی غیر قانونی فروخت کے خلاف، 15 سالہ بدترین دور حکمرانی کے خلاف سندھ کے مظلوم مجبور لوگوں کی آواز بننے کے لیے سندھ امن مارچ کا اعلان کیا ہے۔ 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں سے سندھ امن مارچ سندھ کے عوام کی آواز بن کر کراچی پہنچے گا۔ میں شکر گزار ہوں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا، میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا، میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر قادر مکسی صاحب کا، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کے 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک سندھ امن مارچ کے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ 22 اکتوبر خیرپور سے، سکھر سے ہوتے ہوئے گھوٹکی، 23 تاریخ کو کندکوٹ کشمور جیکب آباد، 24 کو شکارپور لاڑکانہ، 25 کو کمبر شہداد کوٹ دادو، 26 کو نوشہر و فیروز خیرپور، 27 کو نواب شاہ سانگھڑ، 28 کو میرپور خاص عمرکوٹ، 29 کو تھرپارکر بدین، 30 کو ٹنڈو محمد خان ٹنڈو الاحیار، 31 کو مٹیاری حیدرآباد، 1 کو جام شورو حیدرآباد، ٹھٹا اور سجاول، اور 2 نومبر کو سندھ امن مارچ کا کارواں کراچی پہنچے گا، جس میں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ MQM پاکستان کی قیادت بھی اسٹیج پر ہمارے ساتھ ہوگی، GDA کی قیادت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی قوم پرست لیڈرشپ بھی ہمارے ساتھ ہوگی، تاکہ ہم سندھ کے عوام کو ایک مضبوط اور توانا آواز دے سکیں۔ آخری بات، سوالات لینے سے پہلے میں آج کے اس پریس کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر قوم پرست جماعتوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، سندھ کے عوام کو متبادل قوت اور قیادت فراہم کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنا کر آگے چلیں۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ سوال ہوگا تو ہم حاضر ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ایک تو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 15 سال کا حساب مانگا ہے پارٹی سے، اس پہ 4 سال تو MQM کی ان کی اتحادی تھی، تو کیا 4 سال کا حساب آپ MQM سے مانگے گی؟ دوسرا یہ کہ الیکشن کمشنر صوبائی اگر تبدیل نہیں ہوتا تو آپ جو ہے کیا مطلب اس الیکشن میں حصہ لیں گے یا بائیکاٹ کریں گے؟ کیا دیکھیں، یہ قبل از وقت میں یہ قبل از وقت ہوگا کہ ہم کوئی فیصلہ کریں، پہلے الیکشن کا شیڈول آنے دیں۔ MQM یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ MQM کو اس کا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو بہتر جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ہم سندھ کے 15 سالہ بدترین دور حکمرانی کا حساب لینے کے لیے سب مشترکہ ہیں کہ حساب لینا چاہیے۔ دیکھیں، ہم تو اپنا 15 سال کا حساب پہلے ہی صدر عباسی کو اور معصوم کو دے چکے ہیں، اس کے بعد ہمیں آپ کے سامنے بیٹھا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں عوام کو بھی دیا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے جلسے شروع کیے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے 22 اکتوبر سے 2 نومبر کا یہ مارچ شروع کیا۔ ہم نے پرسوں جو ملیر میں جلسہ کیا ہے، ہم تو کھلی کتاب کی طرح عوام کے سامنے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ